میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مدرسین پیسے کے لیے، سوال یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے بقدر چاہنا بھی کیا دنیا طلبی ہے؟ آج سے 10 سال پہلے اگر میری تنخواہ 10,000 تھی تو میں اس تنخواہ میں سے 1,000 روپے کی چٹھی ڈال سکتا تھا اور بچت کر سکتا تھا۔ آج مجھے 30,000 روپے بھی ملیں تو 1,000 نکالنا آسان نہیں ہے میرے لیے۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ ہم مدرسوں سے لگے ہوئے ہیں، میں قلب شہر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے عملی نمونے ہیں، میں دوسروں کے قصے کہانیاں نہیں بول رہا ہوں۔ میرے پاس پڑھانے والوں میں بھی کئی ایک اساتذہ ایسے ہیں جو اپنے خاندان کے اعتبار سے اچھے تھے، اخلاق کے اعتبار سے اچھے تھے، کیونکہ آج ہم کو ایسے مدرس ملنا مشکل ہو رہا ہے، اور ان کے اندر کوئی جذبہ باہر جانے کا نہیں تھا، سعودیہ جانے کا نہیں تھا۔ ان کی شادی ہوئی، تھوڑا قرضہ ہو گیا، بچہ ہوا، دوسرا قرضہ ہوا، ڈیلیوری کے 40-50 ہزار روپے ہو گئے، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب بچے کو دواخانے میں شریک کرنا ہے، تو وہ قرضوں کے بوجھ سے ایسا نڈال ہو گیا۔ میرے ساتھ ہیں ایسے واقعات کہ مجھے ان عزیزوں نے کہا مولانا اب وہ برداشت سے باہر ہو گیا، اب خاندان پورا پیچھے پڑا ہوا، باہر جاؤ۔ اب باہر چلے گئے، اس کا نتیجہ یہ ہے مدرسے اچھے مدرسین سے محروم ہو رہے ہیں اور مسجدیں اچھے خادموں سے محروم ہو رہی ہیں۔ اور بہت سے لوگ، میں اضلاع کے جلسوں میں بھی سناتا ہوں، بہت سے خدام کہتے ہیں میں 20 سال سے مسجد کا صدر ہوں، بہت خدمت کر رہا ہوں۔ میں بول رہا ہوں اللہ کے پاس معلوم ہوگا کہ مسجد کی خدمت کی یا نہیں کی آپ نے۔ کیا کیا 20 سال میں؟ 20 سال میں بلڈنگ بنا دیا 2 کروڑ کی، سنگ مرمر لگا دیے اور ٹوائلٹ میں بہترین ٹائلز لگا دیے اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیے اس کے اندر، مگر اپنی بدمزاجی اور حاکمانہ مزاج کی وجہ سے تمہاری ایک اچھا امام نہیں ٹک سکا، ایک اچھا عالم نہیں ٹک سکا۔ تم کہہ رہے ہو 20 سال میں نے خدمت کی، کل اللہ کے پاس فکر ہوگی کہ میری مسجد کی آبادی سنگ مرمر میں نہیں تھی، ٹائلز میں نہیں تھی، پی او پی کے کام میں نہیں تھی، قالین اور فانوس میں نہیں تھی۔ تمہاری بدمزاجی، تمہارے حاکمانہ انداز کی وجہ سے، تمہارے جاہلانہ طور طریق کی وجہ سے میری مسجد اور میرا گھر اچھے خادموں سے محروم رہا، اچھا حافظ نہیں رہ سکا، اچھا امام نہیں رہ سکا، اچھا خطیب نہیں رہ سکا۔ تو یہ 20 سال کی صدارت کی خدمت تمہارے میزان عمل میں پتہ نہیں نیکیوں میں شمار ہوگی یا کچھ اور شمار ہوگی۔ اور میں یہ کوئی جیسے پھر عرض کر رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات، کہ میں کوئی اماموں کی یونین نہیں ہے میری، اور میں کوئی نمائندہ نہیں ہوں، میں کوئی اماموں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بخدا کہہ سکتا ہوں آپ سے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال سے، اچھے افراد سے امت محروم ہو رہی ہے، مدرسے محروم ہو رہے ہیں، مسجدیں محروم ہو رہی ہیں، اور یہ نقصان اماموں کا نہیں ہے، یہ نقصان مدرسوں کا نہیں ہے، یہ نقصان امت کا نقصان ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے